السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم گفتگو فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آج پہلے ہم نے اخوت اور مساوات کے حوالے سے گفتگو کی، تو آج صبر استقلال کے حوالے سے اور عفو و درگزر کے حوالے سے حضور اقدس اسلام کی سیرت مبارکہ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صبر و استقلال میں دو چیزیں ہیں کہ صبر وہ کا معنی ہوتا ہے اور صبر و استقلال، صبر کا معنی اور استقلال کا معنی، یہ ہم فردن اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنے کے، رکنے کے، برداشت کرنے کے، یعنی اپنی نفس کو کسی خوف یا گھبراہٹ سے روکنا اور مصائب و شدائد کو برداشت کرنا، یہ اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اور استقلال کہتے ہیں کہ کسی چیز پر ڈٹ جانا، مستحکم ہو جانا اور ثابت قدم ہو جانا اور مضبوطی سے ڈٹ جانا، یہ اخلاقی بلندی، یعنی کہ یہ استقلال کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا أَصَابَكُمْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ کہا کہ یہ ڈٹ جانا، یہ مصیبت یا پریشانی کے اوپر، تو یہ بڑے عزم کی بات ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑے عزم، اور جو بندہ صبر کرے گا ان اللہ مع الصابرین، میں رب اس کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ رب میرا ساتھ دے، جو چاہتا ہے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، جو چاہتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کا ساتھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپورٹ حاصل ہو جائے، تو کہا ان اللہ مع الصابرین، اس کا ایک حل ہے کہ تم صبر کرتے جاؤ، میں رب تمہارا ساتھ دیتا جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمارے آقا پاک علیہ السلام کو لوگوں نے کس طریقے سے اذیتیں پہنچائی، وہ لوگ جو حضور کو صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، حضور کے اخلاق کے پیروکار بھی ہوتے، حضور کی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے وہی لوگ مخالف ہوئے جو حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آج وہ حضور علیہ السلام جب اعلان نبوت فرما رہے ہیں تو وہی لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس قسم کے تو حضور علیہ السلام نے ان سب چیزوں کو صبر و استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور استقلال یعنی پھر دین پر ڈٹے رہے۔ دین کی تبلیغ سے حضور علیہ السلام نے منہ نہیں موڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حضور علیہ السلام یہ سارا عمل جو ہے وہ جھیلتے رہے، کفار کا، مشرکین کا، منافقین کا۔ تو جیسا کہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اور دوران نماز کفار و مشرکین اکٹھے ہوئے اور حضور علیہ السلام کے اوپر اونٹ کی اوجری پھینک دی اور زور زور سے کہکے لگانے لگے، حضور کا مذاق اڑانے لگے۔ تو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات مخدوم کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اس واقعہ کی فوراً اطلاع کی گئی، تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ نے جو ہے وہ اوجری غلاظت سے بھری حضور کی پشت مبارک سے ہٹائی، اور حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت سیدہ کائنات نے ان کفار و مشرکین کے لیے بد دعا کی، لیکن حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں بیٹی صبر کرو، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں محمد کون ہوں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو کبھی بھی اس قسم کی حرکات و سکنات نہ کرتے۔ اسی طرح ابو لہب ہے اور اس کی بیوی ہے، ابو لہب یہ حضور کا چچا ہے، اور اس کی بیوی ام جمیل، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ سب سے بڑے دشمن حضور کے یہی بن گئے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کی باتیں نہ سنا کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جو ہے دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح ام جمیل اس کی بیوی ہے ابو لہب کی، تو یہ اتنی مخالفت حضور علیہ السلام کی کرتی کہ جہاں سے حضور گزرتے تھے یہ اس راستے پر کانٹے بچھاتی تاکہ حضور کے قدم مبارک جو ہے وہ
یعنی حضور کو تکلیف ہو، حضور آپ کے ساتھ تکلیف دینا چاہتی تھی، تو بعض اوقات بلکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور آپ کے ساتھ اسلام کے جو تلوے مبارک ہیں وہ خون آلود ہو گئے، تو حضور آپ کے ساتھ اسلام کو اتنی تکلیفیں، لیکن ان کی گستاخی پر حضور تو چپ رہے، حضور خاموش رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت میں سورہ لہب کو نازل فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے میرے محبوب کو تو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب تم اللہ والوں کو تکلیف دیتے ہو تو اللہ والے تو کچھ نہیں کہتے جواب کے اندر، وہ تو جواب نہیں دیتے ہیں، وہ تو بد دعا بھی نہیں دیتے ہیں، وہ تو انتقام بھی نہیں لیتے، وہ تو بدلہ بھی نہیں لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرکت کو کبھی بھی برداشت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا تم نے میرے ساتھ، یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور آپ کے ساتھ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ والوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اعلان فرما دیتا ہے کہ اس بندے نے اللہ والے کے ساتھ نہیں بلکہ مجھ رب کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دشمنان جو حضور کے ساتھ السلام کے تھے تو انہوں نے حضور کو بے شمار تکلیفیں پہنچائی، حتیٰ کہ حضور کے ساتھ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب یہاں پر بھی لوگ کچھ آج بھی بدبخت ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کو اگر طاقت ہوتی، اگر حضور اتنے صاحب اختیار ہوتے، اگر ساری کائنات کے وارث حضور ہوتے، اگر رب نے سارا جہان حضور کے لیے بنایا ہوتا تو کیا حضور مکہ چھوڑ کر جاتے؟ کیوں گئے پھر مکہ چھوڑ کر؟ طاقت نہیں تھی نا تو مجبور ہو کر گئے۔ معاذ اللہ سے بلا، تو ایسی کبھی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو بھی کام کرتے ہیں حضور کا ہر کام ہمارے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نبی کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں، کچھ منہ سے الفاظ بھی نہیں دہراتے ہیں، یہ ان کے منہ مبارک سے مقدس سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ يُوحَىٰ وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو حضور کے ساتھ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو لفظ منہ مبارک سے نکل رہے ہیں نا، یہ میرے محبوب کے لفظ نہیں ہیں بلکہ مجھے رب کے الفاظ ہیں، یہ نہیں بول رہا بلکہ میں رب بول رہا ہوں۔ تو حضور کے ساتھ السلام کی زبان مطہرہ سے اللہ خود کلام فرماتا ہے۔ یہ قرآن آیا نا، تو قرآن کس کی زبان سے ہم نے سنا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی، یعنی رب تعالیٰ نے خود بول کر پڑھا کر ہمیں نہیں بتایا، بلکہ یہ زبان مصطفیٰ کی تھی، کلام خدا کا تھا۔ تو اسی طرح ہم جو بات کر رہے تھے کہ دشمنان اسلام نے حضور کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، اور بلکہ کفار نے بنو ہاشم کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کو منقطع فرما دیا، اور 3 سال تک بنو ہاشم یعنی ابو لہب کے علاوہ حضور سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ، تمام رشتہ داروں کے ساتھ انہوں نے قطع تعلقی جب کی تو 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر میرے آقا پاک کے ساتھ اسلام اپنے خاندان کے ساتھ محصور رہے، بہت تکلیفیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں کہ اگر وہ بیان کی جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس موقع پر بھی آقا علیہ السلام نے نہایت صبر و ضبط، بامردی اور استقامت کے ساتھ ان حالات کا جو ہے وہ مقابلہ فرمایا ہے۔ تو اسی طرح حضور آقا علیہ السلام کے جو جانثار صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، رضائے الہی کے لیے وہ مصروف جہاد رہے، جہاد کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے صبر و استقامت کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنے تمام امتیوں کو ہر قسم کے مصیبت، پریشانی، دکھ، آلام، تکالیف کے اندر صبر سے کام لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کہا کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ کا قرب چاہیے تو وہ صبر کرے۔ تو صبر یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ صبر اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے۔ یہ میں آپ کو ایک اضافی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر مانگنا، ایک صحابی تھے، وہ دعا مانگی یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، یا اللہ مجھے صبر۔ حضور جلوہ گر ہوئے، حضور نے فرمایا صحابی یہ تم غلط مانگ رہے ہو،
کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ سے صبر کی توفیق مانگی ہے، تو حضور نے فرمایا صبر کی توفیق نہ مانگو بلکہ اللہ سے شکر کی توفیق مانگو۔ تو جب اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے صبر مانگا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اے حبیب مکرم آپ کا بھی فرمان یہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی اللہ ہو، تو اس لیے میں صبر کی توفیق اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مانگ رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، کہ صبر ہمیشہ دکھ پر ہوتا ہے، صبر ہمیشہ تکلیف پر ہوتا ہے، صبر ہمیشہ صدمے پر ہوتا ہے، تو صبر جو ہے ہمیشہ آزمائش و آلائش پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنا کہ تم اللہ سے تکلیفیں مانگ رہے ہو، اللہ سے دکھ مانگ رہے ہو، اللہ سے پریشانیاں مانگ رہے ہو۔ فرمایا نہیں تم نے صبر نہیں مانگنا بلکہ شکر کی توفیق مانگو، کہ جو شکر ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر ادا کیا جاتا ہے، یعنی یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما پھر ہم تیرا شکر ادا کریں۔ تو صبر مانگنا یوں ہے کہ اللہ سے دکھ مانگنا ہے، تو دکھ مانگے نہیں جاتے ہیں بلکہ صبر کی توفیق مانگو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمانا چاہے تو اس کو جو ہے وہ مختلف قسم کی آزمائشوں کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے جب وہ صبر کا دم تھام لیتا ہے۔ اسی طرح بہرحال آج ہم دوسرا عفو و درگزر کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اخلاقی وصف ہے، خوبی ہے، کسی کو معاف کر دینا، کسی کی غلطیوں کو اگنور کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دشمنوں کی، یعنی کہ دشمن جو عداوت رکھتے ہیں اور ان کو معاف فرما دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا کہ اپنے دشمن بھی تمہارے گھر چل کر آئے تو فرمایا معاف کر دیا کرو، بدلے کی نہ سوچا کرو، نہ بالکل نہیں، بدلے کی بات کیا ہی نہ کرو، کہ جو بدلہ لینے کی سوچتے ہیں تو پھر اللہ انہیں جزا عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو اگر رب سے انعام لینا ہے، رب سے جزا لینی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، رسول اللہ کے فرمان کی خاطر جو ہے آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف، یعنی کہ یہ تو حضور علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ حضور کا ہر عمل ہمارے لیے فرحت اور راحت اور آخرت کی نجات کا سبب ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 134 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور پا لیتے ہیں غصہ، دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ یعنی کہ جو انسان غصے کو پی جائے، یعنی صبر اور پھر استقلال، صبر کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ لوگوں کو معاف کر دے، تو یہ بہت بڑا منصب ہے۔ یہ بلکہ میں یوں اگر کہوں کہ یہ اللہ کی سنت ہے تو یہ بھی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کتنے گناہ ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درگزر فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کی شدید مخالفت کفار کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ حضور کو کتنی وہ غیر مہذبانہ ناشائستہ برتاؤ کے ساتھ وہ حضور کے ساتھ پیش رہے ہیں۔ طائف کے میدان میں دیکھیں حضور نے ان کو کیا کیا، میرے آقا پاک علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اللہ کو مانو، راہ راست پر آ جاؤ، تو انہوں نے کیا کیا، ناشائستہ گفتگو اور اوپر سے حضور علیہ السلام کے اوپر پتھر برسوائے اور میرے آقا پاک کا جسم مبارک لہولہان ہو گیا۔ تو اس موقع پر جبریل امین جلوہ گر ہوئے، یا رسول اللہ اگر حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ امت پس کے غرق ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ آسمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دو تو میں انگارے، کہا میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ زمین نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دو تو میں ایسے الٹ پلٹ کر دوں کہ اوپر والی مخلوق نیچے آ جائے اور نیچے والی اوپر، یہ دب کے مر جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی ہے بلکہ حضور نے انہیں دعا عطا فرمائی کہ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں، جب حضور نے مکہ شریف کو فتح فرمایا تو 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور جب مکہ کے اندر جلوہ گر ہوئے تو وہ سارے مجرم
جو حضور کے دشمن تھے، جو حضور اقدس اسلام جنہوں نے حضور اقدس چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، بلکہ صرف قتل نہیں کیا، ان کے سینے کو چاک کر دیا، بلکہ صرف سینے کو ہی چاک نہیں کیا بلکہ ان کے سینے میں سے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ نکال لیا، کلیجی نکال لی، پھر نکالنا ہی نہیں بلکہ ان کو دانتوں میں رکھ کے چبایا، اتنی سخت دشمنی نبھائی۔ تو آج وہ بھی حضور کے سامنے بندھے ہوئے سامنے کھڑے ہیں۔ تو جب حضور آپ کے ساتھ اسلام سامنے آئے تو حضور نے ایک ہی بات کی، فرمایا اے کفار و مشرکین مکہ، جانتے ہو کہ آج میں محمد تمہارے ساتھ کرنے کیا والا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نیکی کا برتاؤ کریں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے نیکی کرتے ہی پایا ہے، آپ کو بھلائی کرتے پایا ہے، آپ کو مہربان پایا ہے، آپ کو رحم کرنے والا پایا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ تو میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا تو سمجھو وہ مجھ محمد کی پناہ میں آ گیا۔ تو حضور آپ کے ساتھ اسلام کی پناہ میں آ گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو سارے بھاگے دوڑے، وہ گھر بالکل بھر گیا۔ تو صحابی آیا، یا رسول اللہ وہ تو چھتوں پر اور جناب دیواروں پر اندر سارا بھر گیا ہے، اور کافی تعداد کے اندر کفار و مشرکین بھی باہر کھڑے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان کو کہہ دو جو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائے تو وہ بھی مجھ محمد کی پناہ میں ہے، آج اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا، مشرکین کو معاف فرما دیا، کافروں کو حضور نے معاف فرما۔ ایک شخص کعبہ کی غلاف میں چھپا ہوا ہے، صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ ایک شخص، حضور نے فرمایا وہیں قتل کر دو۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بھی تو مشرک اور منافق ہے، اور یہ بھی تو مشرک و کافرین ہیں، تو ان سب کو آپ پناہ عطا فرما دی، ان کو معاف فرما دیا، اسے آپ قتل کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرما رہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من سب نبی فاقتلوہ، کیونکہ جو بھی قیامت تک کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اسے قتل کرنے کا حکم میں محمد تمہیں دے رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو کہ یہ انبیاء کا گستاخ ہے، یہ نبیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو لہٰذا نبی کے گستاخ کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے اسے وہیں قتل کر دیا۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حضور معاف فرما رہے ہیں، رحم دلی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، عفو و درگزر کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، وہاں اسلام کہ دشمنوں کو حضور پناہ عطا فرما رہے ہیں، کفار و مشرکین کو حضور معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، وہاں گستاخی نبی کے لیے حضور نے معافی کا اعلان نہیں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں کہ معاف کر دینا انسان کا سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ جو کام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، کسی کو معاف کر دینا یہ میری سنت ہے، تو جو میری سنت پر عمل پیرا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رب سے محبت کروں گا۔ تو آج ہم نے عفو و درگزر کے حوالے سے بھی ذکر کیا، کل انشاءاللہ ہم ذکر کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 41۔ کل ہم انشاءاللہ اس کو لے کر آگے چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا مرتبے ہیں، انسان کو اس کا کس حد تک جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا، جو کچھ آپ نے سنا اور میں نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔